أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المبينين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات محمد صل على محمد. کچھ ایک فرمائشیں ہیں اور اسی کی تعمیر میں بہت زیادہ قرآنی بیان نہ دیتے ہوئے مختصر اور کم سے کم وقت میں اپنی بات آپ تک پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. چونکہ مدر علمی ہے مدرسے میں ہونے والی مجلس ہے تو ان مجلسوں کا معیار دنیا کی مجالس سے الگ ہوتا ہے. تو بغیر کسی تمہید کے سیدھے اپنے موضوع کا آغاز کرنے لگا. سورہ مبارکہ زخرف سے ایک آیت کریمہ اس وقت عنوان کلام کے طور پہ منتخب ہے. نصارۂ نجران سے پیغمبر اکرم ابراہیم کی بات فرما رہے ہیں. نجران کے نصارہ کا کہنا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور پیغمبر مسلسل دلائل پہ دلائل دیے جا رہے ہیں, آیت پہ آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں. ایک آیت, 2 آیت, 10 آیت, 20, 30, انتہا ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ 40 آیتوں کی پیغمبر نے تلاوت کی کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے, عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے, عیسیٰ عبد اللہ ہے. جیسے اللہ نے اور بندوں کو خلق فرمایا ایسے ہی اللہ نے جناب عیسیٰ کو. لیکن آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ علماء حضرات ذاکرین اور شعراء یہاں پہ موجود ہیں. آگے آگے آپ کا ذہن چلتا ہے, ذاکر پیچھے چلتا ہے. یہ ساری دنیا میں مسلمہ حقیقت ہے کہ جہالت کے پاس جب دلائل نہ بچے تو وہ کٹ حجتی میں آمادہ ہو جاتی ہے. جتنے چاہے دلائل دے دیجیے, اگر جہالت کٹ حجتی میں آمادہ ہو گئی تو وہ آپ کی کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوگی. نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر کی جبین مطہر پر پسینے کے قطرے پسینے کے قطروں کا آنا تھا. قدرت نے صاف لفظوں میں پیغمبر سے ارشاد فرمایا. اب آیت حوالے کرنے جا رہا ہوں, ابتدا میں نے نہیں پڑھی اور سلوات آپ اور پڑھنے مل جل کے بابا سے بولے ایک اور سلوات پڑھے مل جل کے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اب علماء اور مفاسر موجود ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں شاید ترجمے کی بھی ضرورت ہے. بس آپ کی توجہ اگر حاصل ہو گئی تو پیغمبر کی محنت ایک لفظ میں آپ تک پہنچ جائے گا. جیسے ہی نصارہ کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ پیغمبر کام اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو جو حق توحید ادا کرنا تھا وہ آپ ادا کر چکے ہو. اب انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک جملے میں بات تمام کر دیجیے اور ان سے کہہ دیجیے قل ان کان
اور بلند ترین سے بات پڑھیے اس ایک جملے کے کم از کم 3 ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک ترجمہ میں نے بھی آپ کے حوالے کر دیا. اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں عابدین میں اول ہوں، وہ میری آنکھوں کے سامنے پیدا ہوتا. جب میری آنکھوں کے سامنے پیدا نہیں ہوا تو پھر رحمان کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ایک ترجمہ اس کا اور ہو سکتا ہے، میں عابدین میں اول ہوں، اگر کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بیٹا میرے علم میں ہوتا. میرے علم میں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، تو اللہ کا کوئی بیٹا نہ عیسیٰ ہے، نہ عیسیٰ کے پہلے، نہ عیسیٰ کے بعد. اور ایک ترجمہ جو عیسائیت کے سب سے زیادہ غلط ہے، علماء کی توجہ کے ساتھ جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ تک میری بات پہنچ گئی مجھے لگے گا کہ میری محنت کامیاب ہوگی. ایک ترجمہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو پھر وہ بیٹا میں ہوتا. فانا اول العابدین، پھر عابدین میں سب سے پہلے ہوں، تو پھر وہ بیٹا مجھے ہونا چاہیے. جب محمد اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو پھر کوئی اور اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. یا بالکل اگر خطابت کی زبان میں کہوں کہ جب اصل نور الہی اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو جو پسینے کا قطرہ ہو پھر وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. اب یہاں سے ایک بحث چھڑتی ہے جس کے لیے خواہش بھی کی گئی اور جس کے لیے حکم بھی دیا گیا، اور اسی حکم کی تعمیل میں میں یہاں سے گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. نور سے بنائے گئے پیغمبر، یہ ساری دنیا کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم کا مادہ تحریر نور ہے. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جو یہ مدرسہ ہے، مدرسے کے باہر ہوتا شاید اس حوالے سے بات کرنا. آپ بتائیے کیا پیغمبر کا مادہ تحریر نور ہے؟ پیغمبر کا مادہ تحریر نور ہے، چونکہ اگر آپ یہ مانیں گے کہ نور سے محمد بنے تو پھر نور پہلے ہوگا، محمد بعد میں ہوگا. اور پیغمبر خود ارشاد فرما چکے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور بنایا. تو نور سے نہیں بنے، سب سے پہلے پیغمبر. اب یہ پیغمبر کو بنایا کہاں سے؟ اسی پہ آپ سے ذرا پھر بات کرنی ہے انشاءاللہ. 35 سے 40 منٹ میں میرا بیان سمجھ جائے گا، مختصر سے مختصر کر دیا. پیغمبر بنائے کہے سے گئے، کہے سے بنائے گئے مادہ تخلیق کیا ہے؟ کس شے سے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا؟ تو اس کے لیے میں کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوں، بس آپ کے سامنے آپ کے اور ہمارے 5 امام محمد باقر علیہ السلام یہ ایک حدیث ہے، حدیث معرفت النورانیہ، وہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اسی سے نتیجہ کہ پیغمبر کو کاہے سے بنایا گیا. زمانہ یہ انتہائی مجبوری ہے ہماری زبان کی کہ ہم کہہ دیتے کہ پیغمبر کو نور سے بنایا گیا. یہ بھی ہماری زبان کی مجبوری ہے، اور بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں اللہ نے کہا لا تقل لهما اف. اگر والدین کے سامنے اف بھی کہہ دیا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو چونکہ اس سے چھوٹا لفظ کوئی ہے نہیں، اس لیے قرآن نے لفظ نور استعمال کیا. اب ہمارے پاس نور کے علاوہ کوئی شے ہے نہیں، اسی لیے ہم نے کہہ دیا کہ نور سے محمد. لیکن اسی پہ ذرا دیر آپ کو 2-3 باتیں اور انشاءاللہ میں کس طرح نور سے بنے پر آپ کا اور ہمارا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ جو جس شے سے بنتا ہے وہ شے اس سے پہلے ہوتی ہے. اب اگر علماء مفکرین خاموش رہتے تو پھر یہ افسوس ہوگا کہ یہ فرمائش ہوئی کیوں، اور پھر میں پڑھنے کے لیے آتا. جو جس شے سے بنے گا شے پہلے ہوگی، بننے والا بعد میں ہوگا. بالکل آپ کے سامنے کی بات کرتا ہوں. اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا تو مٹی پہلے ہے، بننے والا بعد میں ہے. چونکہ اگر مٹی نہ ہوتی آدم کا وجود نہ ہوتا. یا اور بالکل بات کو اگر آسان کرو، جنات کو اللہ نے کہاں سے بنایا؟ آگ سے. تو آگ تھی تبھی تو جنات بنائے گئے. آگ نہ ہوتی جن پر بھی نہیں چل جاتا. تو مطلب یہ ہوا کہ آگ پہلے ہے، جن بعد میں ہے. ملائکہ کو کہاں سے بنایا؟
جو جس شے سے بنتا ہے شے پہلے ہوتی ہے، بننے والا بعد میں ہوتا ہے۔ اب بات آسان کر دو بالکل تاکہ ایک آپ تک بات پہنچ جائے۔ جو جس شے سے بنے گا شے پہلے ہوگی، بننے والا بعد میں ہوگا۔ چلیے ذرا سا قرآن مجید کی طرف، سورہ مبارکہ نحل میں اللہ نے ان اشیاء کا تذکرہ کیا، اور اشیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخلون۔ سورہ نحل میں اللہ کہتا ہے اولم یروا، کیا تم نے نہیں دیکھا، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کہ جس کو اللہ نے شے سے بنایا، یہ شے کی بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں، جس کو شے سے بنایا اس کا سایہ کبھی دائمی جانب جا کے کبھی بائیں جانب جا کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اور یہ جبر مشیت ہے کہ تمہارا سایہ بھی ہوگا، کبھی دائیں جائے گا کبھی بائیں جائے گا، اللہ کو سجدہ کرے گا۔ اب جو سجدوں سے اکڑتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ہمیں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان بدبختوں سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی جمیل کو سجدے سے روک سکتے ہو، دم ہے تو سایہ کو روک کے دکھاؤ۔ یہ میں نے ہاتھ اٹھایا، وہ دیکھیں وہ قالین پہ سامنے سایہ آ گیا، حالانکہ ہلکا ہے لیکن یہ سایہ آ گیا۔ سایہ کیوں آیا؟ کہ کبھی دائیں جائے گا کبھی بائیں جائے گا، اور یہ جا کے اللہ کو سجدہ کرے گا۔ اب میں علماء کے درمیان جملہ کہنے جا رہا ہوں، حالانکہ یہاں کہنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو پہنچانا چاہیے تھا۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، اللہ نے پوری کائنات کے شجرے کو ایک لفظ میں سمیٹا کہ جو شے سے بنا ہے، ہر شے سے بننے والے کا سایہ ہوگا۔ اور نبی کے لیے تو کمال یہ ہے کہ تمام علماء نے لکھا لا یکون لہ ظل، محمد کا سایہ نہ تھا۔ ایک سلام پڑھیں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، جو شے سے بنے گا اس کا سایہ ہوگا، جو شے سے بنے گا اس کا سایہ ہوگا۔ اور نبی کے لیے اہل سنت کے یہاں بھی روایت ہے، ہمارے یہاں تو متعدد روایات ہے، ایک دو نہیں باقاعدہ مسلسل روایات کا ایک انبار ہے، جس میں ائمہ سے بھی روایت ہے اور اہل سنت کی جو روایت ہے اس میں لا یکون لہ ظل، محمد کا سایہ نہیں تھا۔ مگر علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے حق الیقین میں پیغمبر کے اسی معجزے کے تحت ایک جملہ تحریر فرمایا، اللہ نے محمد کو سایہ کیوں نہیں دیا کہ جس کا ابو طالب جیسا سایہ ہو۔ دیکھیں اگر مجمع ہوتا تو میں اس بات کو مجمع کے حساب سے پڑھتا، علماء کا مجمع ہے تو مجھے وضاحت نہ کرنی پڑے۔ پیغمبر کو سایہ نہیں دیا کہ سایہ کی طرح ابو طالب کو ساتھ لگا دیا، اور ابو طالب نے جاتے جاتے کبھی علی کو رکھا، کبھی حسن کو رکھا، کبھی حسین کو رکھا، کہ محمد تنہا نہ بنے۔ تو شے والا سایہ نہیں ہے، ذل الہ اللہ کا سایہ۔ اچھا یہ سایہ دیا کیوں نہیں اللہ نے پیغمبر کو؟ اب میری طرف سے ایک جملہ نہیں، علامہ مجلسی نے حق الیقین میں تحریر ہے، اور آگے جانے کی ضرورت نہیں، ابتدائی صفحات میں آپ کو یہ سارا کا سارا کرنا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی کے ساتھ رہنے والوں میں گناہ گاروں کا مجمع زیادہ تھا۔ اچھا کیا خالی گناہ گار تھے؟ کہ نہیں، بت پرست بھی تھے، پہلے بت پرستی کر چکے تھے، توبہ کر کے اسلام کے دائرے میں آئے، تو لیکن وہ داغ تو دل میں تھا کہ بتوں کو سجدہ کر چکے، تو اللہ نے دیکھا کہ بتوں کے سجدہ کرنے والے ایک
کے سائے پر بن جائے. آج میں نے ساری کہہ دی گناہ گاروں کا قدم محمد کے سائے پر پڑ جائے. تو جو یہ گوارا نہ کرتا تھا کہ گناہ گاروں کو محمد کا سایہ ملے، غدیر کے میدان میں محمد نیچے. تو دنیا کو سایہ نہ ملا. اور ایک گھرانہ ہے کہ کبھی محمد کے سینے پہ ہے، کبھی محمد کی پشت پہ ہے، کبھی محمد کے دوش پہ ہے. تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے ایمان اور ہوتا ہے، امت اور ہوتی ہے. اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی. لا یکون لہ ظل، پیغمبر کا سایہ نہیں تھا. ایک حدیث ہو گئی، ایک قرآن مجید کی آیت. اور حدیث تب تک ویلڈ نہیں ہے جب تک قرآن کی آیت اس کو نہیں ہوگا. تو اتنا تو طے ہو گیا کہ پیغمبر کا سایہ نہیں تھا. سایہ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ شے سے محمد بنے نہیں تھے. تو اگر آپ یہ کہیے کہ نور سے محمد کو بنایا تو پھر نور بھی تو شے ہو گئی. تو شے محمد سے پہلے ہو گئی، محمد بعد میں ہو گئے. اب چاہنے والے نے پڑھ کے مولا سے سوال کیا، چونکہ وقت بہت کم ہے اور مجھے کم اپنی بات کو سمجھے بہت وہ آگے بڑھا پڑھ کے کہتا ہے کہ فرزند رسول من ای شیء خلقتم، پھر یہ بتائیے کہ آپ کو اللہ نے کس شے سے بنایا. امام نے پھر اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا ابھی تو تجھے بتایا کہ اگر شے سے بنتے تو شے پہلے ہوتی ہے. کبھی فرزند رسول آپ کا مانتے ہیں تحقیق کیا ہے. اب اگر علماء نے بات کو پہچان کیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا کامیاب ہو گیا، مجلس مکمل ہو گئی، آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور اگر علماء ہی نہ سمجھ سکے تو پھر ظاہر ہے کہ آدمی اپنی قسمت کا ماتم کرے گا، کچھ اور کرنے کے لیے رہ نہیں جاتا. من ای شیء خلقتم، فرزند رسول پھر اللہ نے آپ کو کانے سے بنایا. پر مسکرا کے پیغمبر کے بیٹے نے ارشاد فرمایا خلقنا من ارادۃ اللہ، ہمیں اللہ نے اپنے ارادے سے بنایا. ایسے نہیں بنایا، اپنے ارادے سے بنایا. شے سے نہیں بنے، اللہ کے ارادے سے بنے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ذات ہوگی وہاں مشیت بھی ہوگی، جہاں مشیت ہوگی وہاں ارادہ ہوگا. تو پیغمبر اور آل پیغمبر اللہ نے کسی مادے سے نہیں بنائے، اپنے ارادے سے بنائے. ان سے پہلے بس معجزہ اللہ کا. چلیے اتنی بات تو طے ہو گئی مولا کے دور کی روشنی میں کہ اہل بیت پیغمبر اللہ کے ارادے سے خلق. بات بالکل واضح ہے، کوئی الجھاؤ نہیں، کوئی گہرائی نہیں، کوئی غموض نہیں، بالکل سیدھی سیدھی بات آپ سے کرتے ہیں. ایک شخص پڑھا آگے، ایک کا سوال ہو گیا، اب ایک دوسرا شخص آ گیا. وہ پڑھ کے کہتا ہے اے فرزند رسول، میں اس کے آگے کا ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ اللہ کے ارادے سے پیدا ہوئے، چلیے میں نے مان لیا. آپ نے کہا آپ سے پہلے کوئی ہے تو ہم کسی اور کی بات کا یقین نہیں کریں گے. آپ نے جو کہہ دیا ہر بار ہمارا اس کو. مگر مولا ایک چھوٹا سا سوال ہے، ایک روٹی سے اگر ایک ٹکڑا توڑ دیا جائے تو روٹی تو ناقص ہو جاتی ہے. ایک روٹی لیجیے، بہت روٹی ہو، یہ آج کل تو الگ الگ غذائی کی روٹیاں بننے لگی. جیسی بھی روٹی ہو، ایک روٹی کو لے لیجیے، اس کا ایک ٹکڑا توڑ لیجیے، یا خود کھا لیجیے یا کسی غریب کو کھلا دیجیے. تو روٹی میں تو عیب پیدا ہو گیا، ناقص ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیونکہ مکمل نہیں ہے. تو سائل نے کہا کہ مولا اگر آپ اللہ کے ارادے سے پیدا ہوتے تو پھر ذات پیدا میں تو نقص پیدا ہو گیا، وہاں تو کمی واقع ہو گئی. امام نے ایک مرتبہ اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا مادیات کے ذریعے سے کبھی بھی اللہ کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ہمیشہ برا ہو جائے گا. کیا آپ کی مثال ایسی ہے کائنات میں اس سے خوبصورت مثال نہ پہلے کبھی بھی ہے نہ قیامت ہو سکتی ہے. امام نے فرمایا نور نقطہ فاطمہ سے مثالی، ہمارا نور ایسا ہے کہ جیسے چراغ سے چراغ روشن کر دیا جائے، پہلے وہاں استعمال کرے گا اگلا بھی روشن ہو جائے گا. بس ایسا
اس سے آسان ان کا مادہ تقدیر سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور سمجھ سکتا کہ بس ایسے سمجھ لو کہ ویسے چراغ سے چراغ روشن ہو گیا. وہ ایک نور بہتر تھا, وہ بہتر کا چراغ تھا, اور یہی مثال قرآن مجید نے بھی دی ہے. وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, سب آپ حافظوں میں آگے دیکھیے گا آسانی سے. ایک چراغ, اس چراغ سے اللہ نے 14 چراغ روشن ہو گیا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسی مدرسے سے ہم لوگ پڑھے انشاءاللہ صاحب میں ہمارے اللہ ہے شاہ بھائی ہمارے ساتھیوں میں مولانا علی ناظر صاحب اور جتنے بھی سب لوگ بیٹھے سب اسی مدرسے کی شاہ ہے. یہی تو اپنے کوئی درخت بن گیا, کوئی پودا بن گیا, کوئی کسی راستے پہ چلا گیا, کوئی کسی راستے پہ چلا گیا. ماں تو سب کی یہی کوئی طالب علم استاد کے سامنے بیٹھا ہو, استاد کچھ کہے گا بس اسے دیکھنے لگے تو جو ایک نارمل نظروں کا ملنا ہے وہ سیکنڈ کا 100واں حصہ ہوتا ہے. سیکنڈ میں نظر مل جائے گی تو یا تو طالب علم نظر ہو جائے گا یا استاد اس سے طالب علم نہیں سکتا. لیکن اگر استاد برابر طالب علم کو دیکھتا ہے اور وہ درس بھی ٹھیک پڑھا, اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی گھبراہٹ پیدا ہو, کچھ غلط تو نہیں ہوگی, ادھر ادھر بات نہیں ہوگی. مخلوق ہے کائنات میں صرف ایک, وہ ہے پیدا کرنے والا ہے سامنے. اب اللہ نے اپنی مخلوق کو دیکھنا شروع کیا. اللہ کی نظریں وجود محمدی پہ پڑی. اب مخلوق نے خالق کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کیا. پیغمبر کے بدن پر خوف الہی کے مارے پسینے کے قطرے پیدا ہوئے. قطروں کا پیدا ہونا تھا فوراً آواز قدرت ہے. آپ کا چوتھا امام شاہ فرماتا ہے کہ اسی موقع پہ اللہ نے کہا, اور اس پورے منظر کی عکاسی آپ کے امام نے شاہ فرمائی ہے. کچھ جملے چلے جملے وہ مولانا نے شاہ فرماتے ہیں. خلق اللہ من عرق راسہ الملائکہ, خلق اللہ من عرق وجہہ الشمس والقمر والعرش واللوح والقلم والکواکب والنجوم, وخلق اللہ من عرق صدرہ الانبیاء والمرسلین, وخلق اللہ من عرق ظہرہ الکعبۃ والبیت الحرام والمسجود علی الارض, وخلق اللہ من عرق رجلہ من الارض من الشرق الى الغرب. 5 چیزیں مولانا نے بیان فرمائی. بات اگر میں پہنچانے میں کامیاب ہوا مجلس مشکل ہو جائے گی. آپ کا چوتھا امام ارشاد فرماتا ہے کہ جب نبی کے بدن پہ پسینے کے قطرے ہوگا, اب یہ بھی ہماری زبان کی مجبوری ہے کہ جو میں پسینے کے قطرے کہہ رہا ہوں, چونکہ اس کے علاوہ کوئی لفظ ہے نہیں, مجبور, ورنہ لفظ یہاں کوئی آ نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے خلق اللہ, امام فرماتے ہیں خلق اللہ من عرق راسہ الملائکہ, اللہ نے محمد کے سر کا پسینہ لیا, ملائکہ کا خلق ایک مخلوق ہو گئی. پھر آپ کا بڑا ساتھ خلق اللہ من عرق وجہہ العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والنجوم والکواکب. اللہ نے محمد کے چہرے کا پسینہ لیا, کسی سے عرش بنایا, کسی سے کرسی بنائی, کسی سے لوح بنائی, کسی سے قلم بنایا, کسی سے سورج بنایا, کسی سے چاند بنایا, کسی سے کواکب بنائے, کسی سے یہ بنا دیا. اب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, علماء کے نام موجود ہیں اور میرے بزرگان موجود ہیں, ایمانداری سے بتائیے, چہرے کا پسینہ لیا, سورج بنا دیا اللہ نے. کتنے ہیں سورج کائنات میں؟ ایک وہی لکھنؤ میں ہے, وہی اعظم گڑھ میں ہے, وہی بنارس میں ہے, وہی بہار میں ہے, وہی بنگال میں ہے, وہی آسام میں ہے, وہی تریپورہ میں ہے, میزورم. آگے بڑھ جائیے ساؤتھ کی طرف, ہندوستان کو چھوڑیے, ایران, افغانستان, پاکستان, امریکہ, کینیڈا, فن لینڈ, آئس لینڈ,
سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ایک پسینے کا قطرہ ساری کائنات کو ڈھونڈ رہا ہے، کسی کو تعجب نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑا بغض رکھنے والا اگر یہ ایک علم سائنس کی وجہ سے اس طرح یہ پڑھنا نہیں ہے، بات بہت نکل جائے گا، بہت تھوڑا رہ جائے گا۔ اللہ نے دنیا میں سورج کو ایسا بنایا ہے کہ اگر سورج نہ نکلے تو یہ رزق نہیں رہتا، چونکہ جب تک سورج کی گرمی زمین کے اندر نہیں پہنچتی تو اس وقت تک نہ دانا پھوٹتا ہے نہ رزق پیدا ہوتا ہے سورج۔ اس کی گرمی پتہ نہیں انسانی کو نہ ملے تو ایسی ہزاروں بیماریوں کا شکار ہو جائے کہ جن کا علاج دنیا میں کسی میڈیکل سائنس کے پاس اگر سورج کی شعاعیں نہ ملے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر موسموں میں کبھی کبھی سورج چھپ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں کہ محمد کے پسینے کا قطرہ اگر ہم سے ذرا دیر جدا ہو جائے تو ہم بیماریوں کا بھی شکار ہو جائے، ہم پریشانیوں کا شکار ہو جائے، ہمارا رزق تک ہو جائے۔ اگر سورج نہ دکھے کسی کو تعجب نہیں ہوتا، اور اگر ابھی رزق دینا بند کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، تو یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اختیار سارا کا سارا انہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہے۔ تو یہ چند چیزیں اللہ نے چہرے کا پسینہ لیا، عرش، کرسی، لوح قلم، چاند، سورج، کواکب، نجوم، کہکشاں، یہ ساری کی ساری چہرے کا پسینہ لیا اللہ نے دیا۔ پھر فرماتے ہیں وَمِنْ أَرْضِ صَدْرِهِ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ، سینے کا پسینہ لیا، آدم کو بنا دیا، نوح کو بنا دیا، موسیٰ کو بنا دیا، عیسیٰ کو بنا دیا، 1.25 لاکھ نبوتوں کا تحفہ دیا سینے کے پسینے سے۔ اب یہ بات میرے دل کے بہت قریب ہے جو کہنے ہیں وَمِنْ أَرْضِ ظَهْرِهِ الْكَعْبَةَ وَالْبَيْتَ الْحَرَامَ وَالْبَيْتَ الْمَعْمُورَ وَالْمَسْجُودَ عَلَى الْأَرْضِ، اور زمین پر جتنی سجدگاہیں ہیں محمد کی کمر کا پسینہ لیا، اس سے سجدگاہوں کو بنا۔ اگر نواز ذاکرین نہ پوچھے تو میں نہیں سمجھتا کہ کائنات میں کوئی اور پہنچ سکتا ہے۔ پسینہ ہے کمر کا، اور کائنات کی سجدگاہیں محمد کی کمر کے پسینے سے بنائی۔ اب سمجھ میں آیا جب نبی سجدے میں تھے حسین کچھ بچوں میں تھے۔ کہ جن سجدگاہوں کا حسین سے رشتہ نہیں ہے ان سے سجدہ کا رشتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کعبے کو کمر کا پسینہ لیا، کعبہ بنا دیا۔ بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، کمر کا پسینہ لیا، بیت المعمور کو بنا دیا۔ آخری بات وَمِنْ أَرْضِ رِجْلِهِ الْأَرْضَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، اور یہ جو زمین آپ دیکھ رہے ہو یہ ساری کی ساری زمین مشرق سے لے کے مغرب تک محمد کے پیروں کا پسینہ لیا۔ اللہ نے زمین کو پھیلایا، رزق آتا کہاں سے ہے؟ زمینوں سے، اٹھتا کہاں سے ہے؟ زمینوں سے۔ تو جس کے پیر کا پسینہ کھا رہا ہے اسے ہی اپنے جیسا کہتا ہے۔ یہ محمد ہم جیسا۔ بات ختم ہونے کی طرف آ گئی، وقت لگ بھگ اختتام کی طرف آ گیا۔ 10 سے 12 منٹ اور بچا ہوا، اسی میں یہ پسینہ آیا نبی کے بدن پر، ایک قطرہ بھی ضائع نہیں جانے دیا، ایک قطرہ بھی۔ لیکن ابن قول میں کعبے پر زیارت، امام کی غیبت کے زمانے کی کتاب لکھی، زائرین کربلا کے لیے متعدد طریقوں سے روایت کرتے ہیں اور کئی اماموں سے روایت کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ جو کربلا کی طرف ایک قدم بڑھائے اور اس کے بدن پر پسینہ آ جائے تو اللہ پسینے کے قطروں کو لیتا ہے، ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اب یہ جو مدرسہ ہے آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ بس کرنے اچھا پسینے کا قطرہ لیا، ایک فرشتہ بنا دیا۔ اب اللہ جانے
خلق کرتا رہا. اب چونکہ یہ لکھنؤ ہے، شہر اعضا بھی ہے اور بزنس کا حق بھی ہے، کاروبار یہاں ہوتا ہے، بہت زبردست ہوتا ہے. ایک بڑی تعداد ہے جو یہاں پہ رہتی ہے، لاکھوں کی تعداد ہے. اگر یہاں کاروبار نہ ہوتا تو یہ لوگ کبھی لکھنؤ میں نہ رہتے، کیونکہ آدمی کے پیٹ کا تعلق ہے بڑا گہرا. اور اگر یہ بھرنے کا موقع نہ ملے تو آدمی پریشان ہوتا ہے کہ کسی شہر کی طرف ہجرت کر جاتا ہے جہاں اس کا رزق لکھا ہو. مسلسل بھائی بیٹھے کہاں ان کا بدل کہاں بیٹھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا کاروبار چل رہا ہے. تو شہر میں کاروبار بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، پورے لکھنؤ کا چکر کاٹ کے آئے، کسی عطار کی دکان پہ چلے جائیے، دنیا کا ہر لکڑ مل جائے گا، لیکن ایسی دکان دکھائیے کہ جس دکان پر پسینہ بنتا ہو. ایک دکان بتائیے، دیکھیے آپ لکھنؤ میں بورڈ لگا ہو، آئیے ہماری دکان میں یہاں پسینہ ملتا ہے کسی کا ایڈورٹائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اتنی حقیر چیز ہے کہ یہ زمین پہ آیا، یہ میں نے لیا، یہ جھٹک کے پھینک دیا. اس کی اوقات یہی ہے کہ اگر زمین پہ آ کے جائے یا جھٹک کے پھینکا جائے گا یا دکان میں جذب ہو جائے گا. اور اگر دکان میں آ گیا تو جو بدبو ہوگی پھر واپس سوکھنے کے لائق بچے گا نہیں، دھونا پڑے گا. یعنی پسینہ اتنا ناقدر چیز ہے کہ کوئی سوال کے نہیں رکھتا. اب آپ اندازہ لگاؤ، جس کی ناقدر شے انبیاء بنا دے، نبوتیں بنا دے، کعبہ بنا دے، عرش بنا دے، ملائکہ بنا دے، رزق پیدا کر دے. اور یہ تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے، آج پڑھ لیجیے، کسی سے پوچھ لیجیے، 70 گنا زیادہ پسینے سے خون بنتا ہے. پسینہ کتنا بھی پست ہو جائے تو اس کو ہوتے 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 70 گنا نیچے گرتا ہے. یہاں پسینہ اس سے 70 گنا زیادہ ہوتا ہے. خون نیچے گرتا ہے گرتا ہے گرتا ہے، 70 گنا نیچے گرتا ہے پسینہ. آخری بات کہنے کا جہاں تک نہیں آ رہا، پسینہ جتنی ترقی کر جائے خون نہیں بن سکتا، کیونکہ پسینہ پسینہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، کوئی ذات محمد کے سامنے کھڑی ہے اور محمد نے اسے دیکھ کے ارشاد فرمایا، یا علی لا تقالنی علی میرا دوست، میرا دوست، تیرا خون میرا خون. اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ بیٹے کی لوگوں میں باپ کا خون ہوتا ہے، تو کیا محمد ایک کافر کے خون کو اپنا خون کریں گے؟ جس کا خون محمد کا خون، جس کا گوشت محمد کا گوشت، وہ عظیم صاحب جو قدم بقدم محمد کے ساتھ چلتا ہے. علی کے بارے نام لینے تو بہت آسان ہے، اس کو لینا بہت آسان ہے، لیکن مولانا نے بچپنے سے لے کے آخری وقت تک کی زندگی کو دیکھی. ایک لمحہ اللہ کے بغیر کعبے سے نکلے آپ کو، اور اس کے بعد میں کی تربیت اور پوری زندگی نبی نصر انتہائی کہ جب پیغمبر کی وفات ہوئی تو اور عالم میں تھا عبداللہ ابن عباس جیسا عالم امت، جسے امت رسول اللہ عالم کہا گیا. کہتے میں نے علی کی ایسی حالت کو دیکھا کہ میں علی کی حالت کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتا. نبی کے بچھڑنے کا اتنا گہرا سوال لیکن سلام اٹھایا نبی نے، نبی کا جنازہ جو احتشام ہو سکتا شہنشاہ کائنات کا جنازہ علی نے ویسے، لیکن اس کے بعد جو مصیبتوں کا پہاڑ پڑا، یہ جو تاریخ چل رہی ہے 28 فروری کی وفات ہمارے یہاں شہادت ہی کہا جاتا ہے، وفات کہتے ہیں کسی کی وجہ 28 فروری کی آنکھ
سمجھتا کہ یہ مدرسے میں بہت زیادہ مسائل کی ضرورت ہے. اگر ایک جملے میں تمام مسائل کو سمجھنا ہے شاید یہ جملہ کہنا بجاؤ کہ 3 دن کے اندر زہرا کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ زہرا اصل کا سہارا لے کے چل گئی. پہلے میں دروازہ کیا ہو گیا. کتابوں میں خصائص میں علامہ مقدسی نے آپ کے چھٹے امام سے بات کی. آپ کا مولا کہتا ہے کہ ہم پر سب سے بڑی مصیبت کا دن وہ تھا کہ جب ہماری جدہ کا پہلو شکست فاطمہ کا پہلو ٹوٹ جانا, بچے کا شکل میں شہید ہو جانا, زہرا کا تڑپ کے کہنا ہے اماں فضا میری مدد کرائیے, میرا موسم میرے ہاتھ سے نکل گیا. فضا دولت علی شہزادی کے قریب ہے, جناب زہرا کو سہارا دیا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ در اور دیوار کے درمیان زہرا پس گئی. آسان سمجھتے ہیں, بھاری بھرکم دروازہ, اس میں لگی ہوئی میخ, چلتی ہوئی لکڑیاں کتنی گرم ہو چکی ہوگی, اور وہ فاطمہ کے پہلو میں جا کر چھوڑ اور بنت رسول تڑپ تڑپ کے کہتی ہے فضا میری مدد کو آؤ, فضا میری مدد کو آؤ, فضا میری مدد کو آؤ. علامہ رسول انصاریان نے ایک جملہ تحریر فرمایا, کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ گزر گیا تو وہ میں جو شہزادی کی شکل میں پیوست ہوئی تھی گھر کے اندر, اکثر زہرا آتی تھی اس کے قریب چھپ جاتی تھی اور اسے ایسے سنتی تھی. صاحبان اولاد ہیں, اللہ کی اولادوں کو سلامت رکھے. بہت سخت مسائل پڑھنے کا میں قائل ہوں, میں آتی بہت بچ بچا کے مسائل پڑھا, اکثر اس کو سنتی تھی. ایک دن فضا نے دیکھا, 2 دن دیکھا, طلب کے کہتی تھی اس میں کیا سن رہی ہے, تو فاطمہ کہتی تھی اس سے میرے رام اور جزاک اللہ. بس عزیز و ختم ہو گئی مجلس, آخری جملہ مجلس تمام. ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہوگی, آپ کو کوئی اور بچہ بھی یاد آیا ہوگا. ایک یہ ہے کہ جو شکم میں تھا شہید کر دیا گیا, ایک بچہ وہ ہے جو باپ کے ہاتھوں میں تھا اور اسے تیر سے شوبہ آئے. کوئی نے خراسانی نام آپ کو سنا ہوگا, مجھے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. ایک ایرانی خطیب ان کی بارگاہ میں گیا, درسوں کا روزانہ چلتا ہے, تو اس نے اجازت نہیں, کہتا آقا ایک سوال مجھے آپ سے کرنا ہے. کہو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آقا میں مولانا ذاکر ہوں, جو مسائل پڑھتا ہوں, مسائل تک پڑھتا ہوں. آقا میں علی اصغر کے حوالے سے ایک روایت پڑھ چکا ہوں, مگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ روایت کون سی کون سی روایت تم نے پڑھی. وہ کہتا ہے کہ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ علی اصغر کے گلے میں تیر لگا, تو راویوں نے جملہ لکھا ہے من العزم الی العزم, تیر کان میں لگا اور کان کے باہر نکلا. ایک روایت ہے. دوسری روایت کا من الحلق الی الحلق, تیر گردن میں لگا, گردن کے پاس نکلا. اور کیا پڑھا ہے؟ تیسری روایت کہتا ہے من الراس الی الراس, تیر سر میں لگا, سر کے پاس. آج سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ روایت کون سی درست ہے. انہوں نے اپنا ہمارا آخری جملہ میرے استعمال ہونے جا رہی ہے, جتنا علامہ زمین میں پٹکا اور پٹکنے کے بعد فرمایا کہ یہ تینوں روایتیں ٹھیک ہیں. تو ذاکر نے ہاتھ جوڑے, کہتا ہے اللہ تیر یا یہاں لگا ہوگا یا یہاں لگا ہوگا یا یہاں لگا ہوگا, ایک تیر تینوں جگہ کیسے لگے گا؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں معلوم, تیر مار کا تیر, ایک یہاں, ایک یہاں,
سے راجعون.